اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العلي العظيم صلوات عزیزان گرامی بے عنوان سیرت النبی کے یہ 10 مجالس جاری ہے اور اس سلسلے کی 8ویں مجلس ہے 2 مجالس اس کے بعد اور باقی ہیں اور پھر یہ سلسلہ مجالس ختم ہو جائے گا ماہ سفر بھی اپنے اختتام پہ ہے کل ظاہراً 30 تاریخ ہے اس مہینے میں جناب ختم مرتبت کا وصال بھی ہے اس لیے ان آخری ایام میں سفر کے ہم نے اس موضوع کو اپنے عشرے کا عنوان قرار دیا عزیزان گرامی جناب ختم مرتبت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جتنے اعجاز جتنے معجزات عطا فرمائے ہیں اتنے کسی اور نبی کو نہیں عطا کیے جو عظمت و مقام جناب ختم مرتبت کا ہے وہ کسی اور پیغمبر کا نہیں ہے ہمارے حبیب کو اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام انبیاء کا سردار بنا کے بھیجا ہے وہ سید الانبیاء بھی ہیں امام المرسلین بھی ہیں اور ختم مرتبت کی آل کو اسی لیے تمام انبیاء کی آل پہ فوقیت ہے کیونکہ وہ ختم مرتبت کی آل ہے وہ سب سے افضل ہیں وہ سب سے اعلیٰ ہیں ان کا مرتبہ ان کے فضائل سب سے زیادہ ہیں اور ان کی آل دوسرے انبیاء سے بھی افضل و اعلیٰ ہے یہ ہمارا عقیدہ ہمارے چہاردہ معصومین علیہ السلام سے متعلق کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو مقام اور عظمت ان کو عطا کی ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں کی عزیزان گرامی آج ایک پہلو کو پیش کرنا چاہتا ہوں جناب ختم مرتبت سے متعلق میں نے اپنا جو ہمارا اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کا عقیدہ اس کو پیش کر چکا ہوں کہ ختم مرتبہ سے متعلق بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بھی ایک زہر دیے گئے اور اس سے شہید ہوئے ہیں ان کو بھی زہر دیا گیا لیکن شاہ محدث ولی اللہ دہلوی کا ان کی کتاب ہے سر الشہادتین 2 شہادتوں کا فلسفہ یا راز سر اور پوری ایک بحث کی ہے میں وہاں سے کچھ مطالب کو پیش کرنا چاہتا ہوں ان کے نظریے کو شاہ محدث ولی اللہ دہلوی کے نظریے کو پیش کروں گا اور پھر آخر میں مختصر سا اپنا تبصرہ پیش کروں گا اشارتاً امید رکھتا ہوں کہ سب انشاءاللہ سے اشارے کو سمجھ جائیں گے اور بعد میں آگے بڑھا دوں گا ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ تمام چیزیں جو سارے انبیاء کو عطا کی ہیں اس سے زیادہ ختم مرتبت کو عطا کی ہیں جو معجزات سارے انبیاء کو دی اس سے زیادہ معجزات جناب ختم مرتبت کو دی لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت سے انبیاء کو شہادت عطا کی ہے لیکن ختم مرتبت کو شہادت کا درجہ نہیں دیا یہ ان کا نظریہ
لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو طرح کی شہادتیں رکھی ہیں، ایک سری، دوسرے علنی۔ سری شہادت یعنی چھپی ہوئی شہادت زہر کے ذریعے ہوتی ہے، اور علنی شہادت تلوار کے ذریعے ہوتی ہے، یعنی آشکار اور کھلی ہوئی شہادت۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حبیب خدا کو دو نواسے عطا کیے ہیں۔ تھوڑا سا غور کیجیے گا، ان کا تجزیہ پیش کر رہا ہوں، بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں عزیزان گرامی، میں ان کا نظریہ پیش کر رہا ہوں، آخر میں اپنا تبصرہ آخر میں پیش کروں گا، سب کی توجہ کر رہے گی، انشاءاللہ ضرور ایک نیا اس میں نقطہ ہوگا آپ لوگوں کے لیے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے رسول خدا کو دو نواسے عطا کیے ہیں، حسن اور حسین، اور رسول خدا کے دو ہی نواسے ہیں، سب مسلمانوں کے نظریے سادات انہی کی نسل سے ہیں جتنے بھی ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ کہتے ہیں اللہ نے دو طرح کی شہادتیں رکھی ہیں اور دو نواسے دیے ہیں، دونوں نواسوں کو ایک ایک شہادت عطا کی ہے، ایک کو سری، دوسرے کو علنی۔ سری شہادت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لیے ہے اور علنی امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سری یعنی چھپی ہوئی شہادت زہر کے ذریعے امام حسن مجتبی کے لیے، کھلی ہوئی شہادت تلوار کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ دو نواسوں کی دو شہادتیں ہیں، یہ دونوں شہادتیں ان دو نواسوں کی نہیں ہیں، یہ دو شہادتیں رسول خدا کی شہادتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کی شہادت نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کی شہادت رسول خدا کی شہادت ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں تک تو تھا سر الشہادتین شاہ محدث ولی اللہ دہلوی کا کلام جو ان کا تبصرہ ہے، آگے میرا تھوڑا سا تبصرہ سن لیجئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں نواسوں کی شہادت ان دونوں کی شہادت نہیں ہے، ان دونوں کی شہادت رسول خدا کی شہادت ہے۔ تو پھر مجھے کہہ لینے دیجئے کہ ان دونوں کا قاتل ان کا قاتل نہیں ہے، رسول خدا کا قاتل ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے عزیزان گرامی؟ اگر ان دونوں کی شہادت ان کی نہیں، رسول خدا کی شہادت ہے، تو پھر ان دونوں کا قاتل ان کا قاتل نہیں ہے، رسول خدا کا قاتل ہے۔ تو ایک اور بات مجھے کہہ لینے دیجئے کہ اگر ان دونوں کا قاتل ان کا قاتل نہیں، رسول خدا کا قاتل ہے، تو پھر رسول خدا کا قاتل کبھی رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا۔ بات واضح ہو رہی ہے عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی، ہم رسول خدا اور ان کی آل کو ماننے والے ہیں، آل محمد کے ماننے والے ہیں۔ تو اب پیغمبر اسلام کی پوری زندگی مختلف مراحل سے گزری ہے، توجہ ہے کر سب کی، تو میں آگے بات کو بڑھاؤں گا۔ تو ختم مرتبت کے میں مکے کی زندگی کو پیش کر چکا ہوں، مدینہ کی ابتدائی زندگی کو پیش کر چکا ہوں۔ عزیزان گرامی، ختم مرتبت کی مکے کی زندگی کے اندر بے انتہا مسائل آئے، لیکن آپ مشرکین کے درمیان تھے۔ پھر اس کے بعد مدینہ تشریف لے آئے، اور مدینہ کے اندر آپ نے آنے کے بعد حکومت اسلامی کو تشکیل دیا، اور پھر نظام اسلامی پورا نافذ کیا، اور ایک جو مدنی زندگی ہے وہ ایک اسلامی معاشرے کی زندگی ہے۔ مکے کی زندگی غیر اسلامی معاشرہ ہے اس وقت کی، کیونکہ پیغمبر مشرکین کے درمیان رہ رہے تھے، اور مدینہ کی زندگی اسلامی معاشرے کی زندگی ہے۔ وہاں پہ پیغمبر اسلام نے اسلامی معاشرہ تشکیل دے لیا تھا۔ جو یہودی عیسائی تھے اکثراً ایمان لے آئے تھے، رسول خدا کے ماننے والے بن گئے تھے، آپ نے نظام بنایا، اور اسلام نے پھر رسول خدا نے اسلام کا ایک اپنا نظام دیا، قضاء و قد یعنی پورا قضاوت کا نظام، جوڈیشری کا پورا نظام رسول خدا نے دیا، حکومت یعنی گورننس کا پورا نظام دیا، اور پھر اسی طرح سے اقتصادی نظام دیا، اسلام کا اپنا اقتصادی نظام دیا۔ دوسروں کے اقتصادی نظام کو ہم نہیں مانتے، ہم سرمایہ داری نظام کو نہیں مانتے، ہم کمیونزم کو نہیں مانتے، کیپٹلزم کو، سرمایہ داری نظام کو، اور ہم اسی طرح سوشلزم کو، جتنے بھی ازمز ہیں ان سب کو نہیں مانتے، کیونکہ ہم اسلام کو مانتے ہیں۔ اسلام کا ہر چیز کا اپنا نظام موجود ہے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، تھوڑی سی میرے ساتھ یہ تھوڑی سی تمہید سن لیجیے گا، انشاءاللہ بات واضح ہوگی۔ تو اسلام کا ہر چیز کا ایک اپنا نظام موجود ہے، جوڈیشری کا اپنا نظام ہے، ہم برٹش لیگل سسٹم کو یا فرینچ لیگل سسٹم کو نہیں مانتے، بلکہ اسلام کا اپنا قضاوت کا نظام موجود ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے پیغمبر اسلام نے حکومت کا اور تمام چیزوں کا اپنا نظام دیا ہے، اور جب آپ نے ایک معاشرہ تشکیل دے لیا تو اس معاشرے کے اندر آپ نے سمجھا دیا کہ کیسے قوانین بنائے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، اسلام میں اجتماعی قوانین کو انفرادی قوانین پہ فوقیت ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی ہے؟ تھوڑا سا میں اس کا آپ کے سامنے تفصیل دے دیتا ہوں تاکہ جن نوجوانوں کے لیے بات واضح نہ ہو ان کے لیے واضح ہو جائے۔ عزیزان گرامی، اجتماعی یعنی سوشل ایشوز کو، اجتماعی مسائل کو انفرادی انڈیویجولز ایشوز کے اوپر فوقیت ہے۔
ایک فرد کہے گا میرا یہ حق ہے، جیسے مغربی دنیا میں کہتے ہیں کہ انفرادی حقوق کو فوقیت ہے، میرے ذاتی حقوق کو ہر چیز پہ فوقیت ہے، اسلام کہتا ہے نہیں، ذاتی حقوق کو نہیں، اجتماعی حقوق کو فوقیت ہے۔ میں دو واقعات پیش کر دیتا ہوں دلیل کے طور پہ تاکہ بات واضح ہو جائے۔ جب مجھے رسپانس نہیں ملتا تو مجھے یقین ہو جاتا کہ بات میں پہنچا نہیں پایا۔ عزیزان گرامی، جناب ختم مرتبت کے پاس ایک صحابی آئے، آ کے شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ میں نے فلاں صحابی سے مکان خریدا، مکان کے پیسے بھی ادا کر دیے، میں اس مکان میں اب رہنے لگا ہوں، لیکن وہ صحابی پھر بھی بغیر اجازت کے میرے گھر میں آتے ہیں اور صحن میں باغ میں چلے جاتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ ذرا اس صحابی کو۔ کہا بھی کیا بات ہے، تم اس کے گھر میں کیوں جاتے ہو جبکہ تم اپنا مکان بیچ چکے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب میں نے مکان بیچا تھا نا تو اس مکان کے پیچھے ایک باغ ہے اور اس باغ میں ایک درخت ہے، میں نے نیت یہ کی تھی کہ یہ درخت میں اس کو نہیں بیچ رہا، تو اب وہ درخت تو میرا ہے، تو اب میں اپنے درخت کے پاس تو جاؤں گا، اس کے سائے میں بیٹھوں گا کیونکہ وہ درخت میرا ہے۔ اب وہ درخت کیونکہ اس کے باغ میں ہے تو مجھے پھر اس کے پورے گھر سے گزر کے جانا پڑتا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھ میں تجھ سے وہ درخت خرید رہا ہوں اور اس کے بدلے جنت میں تجھے درخت دے رہا ہوں۔ اب جنت میں درخت دینے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جنت کی ضمانت کہ تو جنت میں جائے گا وہیں پہ درخت ملے گا۔ کہا کہ نہیں مجھے درخت ایک درخت نہیں چاہیے۔ پیغمبر صاحب نے کہا کہ دیکھ تیرے اس ایک درخت کے بدلے میں تجھے 10 درخت جنت میں دے رہا ہوں۔ کہا نہیں مجھے 10 درخت نہیں چاہیے۔ پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ میں اس تیرے ایک درخت کے بدلے میں 100 درخت تجھے عطا کرتا ہوں اور وہ 100 کے 100 درخت جنت میں ہوں گے، قبول ہے؟ کہا نہیں مجھے قبول نہیں ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہا ٹھیک ہے، حکم دیا کچھ صحابہ کو، کہا جاؤ وہ جو اس کا درخت ہے نا، جس گھر کے اندر اس نے جو گھر بیچ دیا تھا اس گھر کے اندر جو درخت ہے وہ درخت اکھاڑ کے اس کے ہاتھوں میں دے دو، اور کہا سن وہ جو درخت میں تجھے جنت میں بیچ رہا تھا، جب میں تجھے بیچ رہا تھا ملائکہ ان درختوں کو نصب کر رہے تھے، اور جب تو نے انکار کر دیا تو وہ سارے درخت وہ اکھاڑ چکے ہیں، نہ جنت میں درخت ملیں گے اور یہ دنیا کا درخت بھی تیرے ہاتھوں میں دے رہا ہوں۔ اسے ہے ولایت کہا جاتا ہے، اگر بات واضح کر پایا ہوں۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے کہا کہ اجتماعی حقوق کو انفرادی حقوق کے اوپر فوقیت حاصل ہے۔ کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میرا انفرادی حق یہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں، جہاں پورا معاشرہ متاثر ہو رہا ہو تو کبھی بھی اجتماعی حقوق کو قربان کرنے کے بعد انفرادی حقوق کو فوقیت نہیں دی جائے گی۔ یہ اسلام کا امتیاز ہے۔ عزیزان گرامی، اگر بات واضح کر پایا ہوں، اگر کہیں تو ایک اور مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ عزیزان گرامی، 7ویں امام علیہ السلام کے پاس آئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آئے اور آنے کے بعد کیا کیا کہ ہارون الرشید کا زمانہ تھا، کہا کہ مسجد الحرام کو توسیع کی ضرورت ہے، مسجد الحرام کو وسعت کی ضرورت ہے، اس کو وسیع کر دیا جائے۔ تو سب سے کہا کہ مکان خریدے جائیں، مکان خریدنے لگے۔ جب مکان خریدے گئے تو ایک آدمی نے کہا کہ میں اپنا مکان نہیں بیچوں گا، میں اپنے مکان میں رہوں گا۔ تو لوگوں نے کہا بھئی یہاں مسجد الحرام بن جائے گی، مسجد الحرام کی وسعت ہو جائے گی جہاں خانہ کعبہ ہے، اس مسجد کا نام مسجد الحرام۔ حرام سے مراد یعنی باحرمت، وہ حرام نہیں کہ جو چیز حرام ہو، باحرمت۔ میں نے کہا ذہنوں میں کبھی اشتباہ نہ آئے، مسجد الحرام یعنی مسجد باحرمت، یعنی جس کے اندر بہت سی حالتوں میں وارد ہونا حرام ہے۔ ویسے تو ہر مسجد میں یعنی بہت سی حالتوں میں وارد ہونا حرام ہے، لیکن مسجد الحرام کی حرمت تمام مساجد سے زیادہ ہے، اس لیے اس کا نام ہی مسجد الحرام ہے۔ جیسے وہ 4 مہینے جن کو شہر الحرم کہا جاتا ہے، حرام مہینے جن میں جنگ حرام ہے۔ بہرحال وقت نہیں کہ اس کے فقہی احکام میں جاؤں، کہ دیکھ مسجد الحرام بن جائے گی، اس کی وسعت ہو جائے گی، بڑھ جائے گی، تیرا مکان بیچ میں آ جائے گا۔ کہا نہیں میرا مکان آ جائے، میں اپنا مکان نہیں بیچتا۔ اب سارے علماء سے رجوع کیا، ہارون نے کہا کہ بھئی کیا کیا جائے، اس کے مکان کو ہم گرا دیں، اس کو پیسے دے دیں، اس کو یہاں سے زبردستی ہٹا دیں، یا نہیں اس کے مکان کو جب تک یہ راضی نہ ہو نہیں خرید سکتے۔ سب علماء نے کہا جب تک کہ یہ راضی نہ ہو جائے تب تک اس سے مکان خالی نہیں کرایا جا سکتا۔ تو ہارون نے کہا بھئی کوئی حل تو ہوگا، کوئی سولوشن ہونا چاہیے۔ تو اس کے وزیر نے کہا ہاں حل ہے، لیکن حل جس کے پاس ہے تو قبول کرے گا؟ کہ حل کس کے پاس ہے؟ کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس۔ کہ اگر وہ حل دے سکتے ہیں چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔
امام زندان میں تھے، ان سے سوال کیا کہ مولا بتائیے جواب کیا ہے، حل کیا ہے، آیا اس کا مکان وہیں مسجد الحرام میں رہنے دیا جائے یا نہیں اس کا مکان وہاں سے ہٹا دیا جائے؟ امام نے کہا نہیں، اس کے مکان کو ہٹا دیں گے اور اس کو جو اس کی قیمت ہے مکان کی وہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیں اور وہ اپنا کہیں اور جا کے مکان بنا لے، جو بھی قیمت بنتی ہے اس کے مکان کی اس کو ادا کر دیں۔ تو سوال کیا گیا کہ مولا کیسے؟ وہ راضی نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ اگر تو خانہ کعبہ کو، مسجد الحرام کو اس کے مکان کی وجہ سے بنایا گیا تھا تو پھر وہ وہاں پہ رہنے کا حق رکھتا ہے، لیکن اگر اس آدمی نے اپنا مکان خانہ کعبہ کی وجہ سے وہاں بنایا تھا تو آج خانہ کعبہ کو وسعت کی ضرورت ہے، اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا کیونکہ کعبے کی حرمت اس کے مکان سے زیادہ۔ یہ اجتماعی مسائل ہیں جہاں پہ اجتماع کو فوقیت ہے، سوشل ایشوز کو انفرادی حقوق کے اوپر فوقیت حاصل۔ حضرات کرام، میں نے کلمی موصولیہ آپ کے حسن سماعت کو دیکھتے ہوئے میں اس کو جاری رکھنا چاہ رہا ہوں گا۔ عزیزان گرامی، اجتماعی مسائل کو فوقیت ہے، اجتماعی مسائل کو پیغمبر اسلام یہ نافذ کر کے گئے ہیں کہ اجتماعی مسائل ہر چیز پہ فوقیت رکھتے ہیں، انفرادی ایک فردی مسائل کو کوئی فوقیت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے تمام عالم اسلام سے بھی، ہم کہتے ہیں چلیں جو کچھ تاریخ میں ہوا ہو گیا، خلافت کس کو ملی کس کو نہیں ملی، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اب اس مسئلے کو دبا دو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اجتماعی مسئلہ ہے، امیر المؤمنین کا مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں پہنچا پایا بات کو۔ عزیزان گرامی، امیر المؤمنین کی اگر فرد کا مسئلہ ہوتا ہم خاموش ہو جاتے، انفرادی مسئلہ نہیں تھا، تمام اجتماع کا مسئلہ تھا، اگر ان کو مان لیتے تو سارا معاشرہ ہدایت پا جاتا۔ بات واضح ہو رہی ہے عزیزان گرامی؟ جتنا میں پیش کر سکتا ہوں اس کو کھول کے اتنا زیادہ پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، پہنچ جائے گا، اشاروں سے پہنچ جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، امیر المؤمنین کی ذات کا مسئلہ نہیں تھا، انفرادیت کا مسئلہ نہیں تھا، پورے معاشرے کا مسئلہ تھا۔ اگر صرف امیر المؤمنین کی ذات کا مسئلہ ہوتا تو آپ خاموش ہو جاتے کہ میں قربانی پیش کر دیتا ہوں، لیکن معاشرہ صرف امیر المؤمنین کا نہیں تھا، معاشرے کا، پورے معاشرے کا مسئلہ تھا، پورے معاشرے کی ہدایت کا مسئلہ تھا۔ آج تک کتنے اجتماعی مسائل موجود ہیں کہ آج تک لوگ گمراہ ہیں، ان کے اندر حل نہیں کر پا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ حل امیر المؤمنین کے پاس تھا۔ اگر امیر المؤمنین کے پاس لوگ چلے جاتے تو مسائل حل ہو جاتے۔ چلے میں ایک اشارتاً بات کو پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی، بہت سے لوگ کہتے ہیں پھر اگر ان کا حق تھا تو وہ خاموش کیوں بیٹھے رہے 25 سال، مثال کے طور پہ خاموشی اختیار کرنا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں گا، ایک واقعہ پیش کروں گا، اسی کے اندر ایک اشارہ کروں گا، مجھے امید ہے کہ جتنے پیارے انداز سے آپ لوگ سن رہے ہیں سب پہنچ جائیں گے۔ پیغمبر اسلام فوقیت دے کے گئے، معاشرے کو، اجتماع کو فوقیت ہے، سوسائٹی کو فوقیت ہے، اولویت ہے۔ جناب امیر علیہ السلام کے پاس 2 خواتین ایک بچے کو لے کے آئیں، دونوں نے کہا بچہ میرا ہے۔ واقعہ ذہنوں میں آ گیا؟ 2 واقعات ہیں، ایک واقعہ یہ ہے کہ جہاں پہ 2 بچے ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے، تو دونوں خواتین کہتی ہیں کہ لڑکا میرا ہے، وہ واقعہ نہیں۔ دوسرا واقعہ جہاں پہ بچہ ایک ہے، دونوں خواتین کہتی ہیں بچہ میرا ہے۔ 2 خواتین آنے کے بعد کہتی ہیں یا علی یہ بچہ میرا ہے۔ مولا نے کہا کہ آپس میں خود ہی فیصلہ کر لو۔ کہ نہیں یا علی آپ فیصلہ کیجئے۔ کہا بتاؤ بچہ کس کا ہے؟ دونوں نے کہا بچہ میرا ہے۔ مولا کے غلام کا نام ہے قمبر۔ تو اب حضرت قمبر سے مولا نے فرمایا کہ قمبر اپنی تلوار نکالو، بچے کے 2 ٹکڑے کرو اور دونوں خواتین کو ایک ایک ٹکڑا دے دو۔ بھئی دیکھیں آج کا کوئی اگر ضعیف العقیدہ قسم کا کوئی مسلمان ہوتا تو وہ مولا سے فوراً سوال کرتا ہے یا علی بچے کا کیا قصور ہے، یہ بتائیے ان 2 خواتین میں سے کس کے 2 ٹکڑے کروں؟ لیکن وہ تھے جناب قمبر۔ انہوں نے کہا کہ اگر مولا فرما رہے ہیں کہ بچے کے 2 ٹکڑے کر دے تو پھر بچے ہی کے 2 ٹکڑے صحیح۔ انہوں نے سوال نہیں کیا، فوراً تلوار کھینچی، آگے بڑھے، تلوار اٹھائی، جیسے تلوار چلانا چاہتے تھے تو ان 2 خواتین میں سے ایک بولی کہا یا علی بچہ مجھے نہیں چاہیے، اسے دے دیں۔ بہت سے پہنچ گئے ہیں، اس سے زیادہ کھل کے نہیں پیش کر سکتا ہوں۔ عزیزان گرامی، وہ جو محمد بات واضح ہو گئی؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، بہت سے لوگ پہنچ چکے ہیں، بہت سے نہیں پہنچے ہیں، میں بات کو مکمل کر دوں تاکہ بہت سے نوجوانوں کے لیے بات واضح ہو جائے۔ عزیزان گرامی، ان 2 خواتین میں سے ایک خاتون بولی یا علی یہ بچہ مجھے نہیں چاہیے، اسے دے دیں۔ مولا نے کہا یہ جو کہہ رہی ہے نا بچہ مجھے نہیں چاہیے، یہ ماں ہے۔
جیسے مولا نے کہا نا یہ ماں ہے تو اب سارے چلانے لگے کہ یا علی یہ تو خود کہہ رہی ہے بچہ مجھے نہیں چاہیے، اسے دے دیں۔ مولا نے کہا ممتا کا تقاضا یہی ہے، کیونکہ یہ ماں ہے کہہ رہی ہے بچہ اسے دے دیں، یہ بچے کی زندگی چاہتی ہے، کسی کے بھی پاس بچہ رہے یہ چاہتی ہے بچے کی زندگی ہو۔ نہیں واضح کر سکا، توجہ توجہ توجہ، سارے مجمع کی توجہ ہو۔ مولا نے فرمایا یہ جو ماں ہے نا یہ چاہتی ہے بچہ کہیں رہے زندہ رہے، وہ جو دوسری ہے وہ چاہتی ہے مجھے نہ ملے تو زندہ نہ رہے۔ وہ ماں نہیں ہے، وہ زندگی نہیں چاہتی، بچہ چاہتی ہے۔ ماں بچے کی زندگی چاہتی ہے۔ اگر میرے مولا خاموش رہے کیونکہ مولا اسلام کے باپ ہیں، مولا اسلام کی زندگی چاہتے تھے، کہیں رہے زندہ رہے۔ بات واضح ہے عزیزان گرامی؟ میرے مولا نے کہا دیکھو میں باپ ہوں اسلام کا، میں اسلام کی زندگی چاہتا ہوں، کہیں رہے۔ عزیزان گرامی اب یہ مشورہ دینا سمجھ میں آتا ہے مولا کا؟ مشورہ واضح ہوا عزیزان گرامی؟ آپ کہتے ہیں نا بہت سے کہ مشورہ کیوں دیتے تھے؟ بھئی مولا کیوں مشورے دیتے تھے؟ مولا اپنے بچے کی وجہ سے مشورے دیتے تھے، اسلام کی وجہ سے مشورے دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے مولا؟ عزیزان گرامی مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے اپنے بچے کو دیکھے کہ اس نے کسی کو گود دے دیا، بھائی کو، کسی کزن کو، کسی کو گود دے دیا اپنا بچہ، اب وہ کیا دیکھے گا؟ بچہ تاخیر سے گھر آ رہا ہے، بچہ غلط صحبت میں بیٹھ رہا ہے، آوارہ ہو رہا ہے، تو اب کیونکہ وہ باپ ہے اسے پرواہ ہے۔ پالنے والے کو بعض اوقات پرواہ نہیں ہوتی، بعض اوقات پالنے والا بہت محبت سے، اگر مخلص ہے تو بڑی محبت سے پالے گا، پتہ نہیں اگر مخلص ہے تو محبت سے پالے گا، لیکن اگر مخلص نہ ہو، سوتیلا باپ ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی باپ کیا کرے گا؟ بار بار جا کے مشورہ دے گا، بیٹا دیر سے گھر مت جایا کرو، آوارہ ہو جاؤ گے۔ پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں؟ اب یہ مولا کا مسلسل مشورہ دینا اپنے بچے کی وجہ سے تھا، کیونکہ مولا جانتے تھے جب اسلام جوان ہوگا تو میرے بیٹے مہدی کے ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ تو اب آپ اتنی زحمتیں کرتے تھے کہ مسلسل ہدایت کرتے رہے۔ عزیزان گرامی ایک جملہ کہہ لینے دیجئے، اگر آج آپ کو مسلمانوں میں دہشت گرد نظر آئیں، آوارہ لوگ نظر آئیں، سمجھ لیجئے کوئی سوتیلا باپ پال کے گیا ہے، جس نے پرواہ نہیں کی، آوارہ ہوتا تو ہو جائے، میرا تو ہے نہیں، دہشت گرد بندہ بن جائے، میرا تو ہے نہیں۔ عزیزان گرامی آج اگر آپ کو اگر کوئی گمراہی نظر آئے تو سمجھ لیجئے کسی افراد نے پرواہ نہیں کی ہے۔ عزیزان گرامی اسلام کے باپ کا نام رسول خدا اور علی مرتضیٰ ہے۔ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، پیغمبر اسلام کی حدیث ہے نا، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو اب باپ کو پرواہ ہوتی ہے کہ بچہ ہمیشہ راستے پر۔ عزیزان گرامی جناب ختمی مرتبت نے مسلسل پوری امت کی ہدایت کی کوشش کی۔ میں نے یہ جتنی مثالیں دی ہیں کوشش کی کہ مثال کے ذریعے بات کو واضح کر سکوں۔ عزیزان گرامی جناب ختمی مرتبت نے کس طرح سے پروان چڑھایا، احد میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد پھر مسلسل کوشش کرتے رہے کہ یہ امت اسی راستے پہ رہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا۔ عزیزان گرامی ختمی مرتبت نے بڑی زحمتیں کی اور مسلسل تعارف کروایا۔ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے غدیر خم تک مسلسل ایک ہی بات کرتے رہے کہ دیکھو جو بھی میرے کام میں میرا ساتھ دے گا وہی میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ ایک ہی بات کو دہراتے رہے۔ عزیزان گرامی پیغمبر اسلام نے کیوں جو دور رسول خدا ہے، امیر المومنین کا دور، جناب سیدہ کا امیر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا جو دور ہے وہ ولایت کا دور ہے، ولایت کے دفاع کا دور ہے، اور جو بعد کا دور ہے وہ تربیت کا دور ہے۔ اگر واضح کر پایا ہوں، پنجتن کا دور ولایت کے دفاع کا دور ہے۔ ختم مرتبت نے پہلے دن سے ولایت کو پہنچایا۔ جناب امیر المومنین نے جناب سیدہ کا جو پورا قیام ہے، یہ فدق کا معاملہ نہیں تھا، فدق صرف ابتدا تھی، بی بی پوری ولایت کا دفاع کر رہی تھی، بی بی امامت کا دفاع کر رہی تھی، امامت کا دفاع کر رہی تھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ عزیزان گرامی یہ پورا ایک نظام ہے جس کے لیے قیام ہے بی بی کا۔ اب عزیزان گرامی آئیے ذرا میں پیش کرتا ہوں جناب ختم مرتبت نے کس طرح سے باتوں کو آگے بڑھایا۔ برائے خوشنودی محمد وآل محمد صلوات۔ عزیزان گرامی زیادہ وقت نہیں لوں گا، توجہ رکھیے گا۔ عزیزان گرامی جناب ختمی مرتبت نے زحمتوں سے اسلام پہنچایا، بدر ہوئی، اس کے بعد پھر ہم ہمیشہ کہتے ہیں فاتح بدر و حنین امیر المومنین کے لیے۔ کبھی سوچا کیوں صرف دو جنگوں کا نام لیا جاتا ہے بدر و حنین؟ کیونکہ پہلی جنگ کا نام بدر ہے، آخری جنگ کا نام حنین ہے۔
پہلی سے لے کے آخری ہر جنگ کے فاتح امیر المؤمنین ہیں۔ بعض مورخین نے لکھا، المغازی واقدی کی کتاب ہے، اہل سنت کے بہت بڑے مورخ ہیں، وہ کہتے ہیں 83 جنگیں ہوئی ہیں جناب ختمی مرتبت کی زندگی میں، 83 جنگیں، غزوے اور سریہ ملا کے، یعنی جناب ختمی مرتبت جن میں شریک ہوئے، جن میں شریک نہیں ہوئے، سب ملا کے 83 جنگیں۔ بہت سی ایسی جنگیں ہیں جن میں صرف 4 یا 5 افراد تھے اور ان کے سپہ سالار امیر المؤمنین تھے۔ بھئی ختمی مرتبت جانتے تھے فاتح ایک ہے، اسی نے جنگ فتح کرنی ہے، اب اتنا میں جو بٹالین ساتھ میں بھیجوں، اتنے پلٹون بھیجوں، اتنے خرچے کروں، اس کو بھیجی تو جس نے جنگ کو فتح کرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، امیر المؤمنین نے بعض کا 4-5 افراد کے ساتھ لشکر کو فتح کیا۔ اب یہاں پہ ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں صرف نوجوانوں کی خاطر، کہ خود پیغمبر اسلام جناب امیر کو اپنی جنگوں کے لیے بھیجتے تھے، کہا یا علی جائیے جا کے، اسلام پہ وقت ہے، جائیے جا کے فتح کر لیجئے۔ تو ایک موقع پہ خود ختمی مرتبت نے سارے صحابہ سے کہا کہ کئی دن ہو گئے میں نے اپنے بھائی علی کو نہیں دیکھا، مجھے میرا بھائی بہت یاد آ رہا۔ یہ ختمی مرتبت کا اظہار محبت کرنا، علم نبوت سے جانتے تو تھے کہ امیر المؤمنین خیریت سے ہیں، بھی فاتح ہو کے واپس آئیں گے، لیکن صحابہ کو سمجھا رہے ہیں مجھے کتنی محبت ہے، کہ جو بھی مجھے میرے بھائی کی خیریت کی خبر دے گا، جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ اب سب کے سب کہنے لگے بھئی اتنی صرف ایک مسئلے کی حل کے اوپر، ایک مسئلے کو رسول اللہ ایک خبر کو پہنچانے پہ جو مانگیں گے عطا ہوگا۔ تو اب سب مختلف راستوں میں جا کے بیٹھ گئے، جناب سلمان بھی گئے اور ایک پہاڑی پہ بیٹھ گئے، کہا سلمان تم پہاڑ پہ بیٹھ گئے ہو، علی تو مدینے سے باہر ہیں، کسی راستے سے آئیں گے، کہا کہ نور کی مخلوق ہے، نور کے راستوں سے آئیں گے۔ جناب سلمان وہ حکمت سمجھتے تھے، وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ اچانک جناب سلمان نے دیکھا کہ امیر المؤمنین تشریف لا رہے ہیں، فوراً اٹھے، اس بڑھاپے کے باوجود بہت تیزی سے دوڑنا چاہتے تھے۔ امیر المؤمنین نے ہاتھ پکڑا کہ سلمان بیٹھ جاؤ، جب سب سے پہلے تمہیں نظر آیا ہوں، تمہیں ضمانت دیتا ہوں پیغمبر تک بھی سب سے پہلے تم پہنچو گے۔ اب بہت سکون سے جناب سلمان فارسی بیٹھ گئے، امیر المؤمنین سے کلام کرنے لگے۔ مولا نے کہا سلمان کیا مانگو گے؟ کہ مولا آپ کے صدقے میں ملنے والا، آپ بتائیے کیا مانگو؟ کہ سلمان رسول خدا سے کہنا کہ یا رسول اللہ شب معراج آپ کے اور خدا کے درمیان میں 1000 باتیں ہوئی تھی، مجھے بتائیے کیا باتیں ہوئی تھی؟ اب عزیزان گرامی، اب رسول خدا شب معراج میں خدا سے وعدہ کر کے آئے تھے، اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ پروردگارہ جو تیرے اور میرے درمیان میں راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں وہ کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اللہ نے وعدہ لیا تھا، یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ یہاں جناب سلمان سے وعدہ کیا تھا جو خبر دے گا، جو مانگے گا عطا کروں گا۔ مولا نے وہ مسئلہ جناب سلمان کے سامنے رکھا۔ عزیزان گرامی، اب جناب سلمان اٹھے، کہا مولا بس یہی؟ کہا ہاں۔ اب جناب سلمان کی سمجھ سے بالا تر تھا کہ مولا نے سوال کیا پیش کیا، وہ صرف جناب ختمی مرتبت سمجھتے تھے یا امیر المؤمنین۔ اب جناب امیر نے کہہ دیا، جناب سلمان نے کہا بس اتنا سوال ہے؟ مولا نے کہا ہاں یہی سوال ہے۔ اٹھے، آئے رسول خدا کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ کے بھائی خیریت سے تشریف لا رہے ہیں، فاتح آ رہے ہیں۔ کہا سلمان آپ جو مانگیں عطا کروں گا۔ مسجد نبوی بھری ہوئی تھی۔ کہا یا رسول اللہ وہ جو آپ کے اور خدا کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی وہ مجھے بتا دیجئے۔ اب جناب ختمی مرتبت نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارہ تجھ سے وعدہ کیا تھا کسی کو نہیں بتاؤں گا، سلمان سے وعدہ کیا تھا جو مانگے گا عطا کروں گا۔ فوراً جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا اے حبیب خدا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے سلمان میں اتنی صلاحیت دے دی ہے کہ وہ ان باتوں کے متحمل ہیں، تحمل کر سکتے ہیں ان باتوں کا جو آپ کے اور خدا کے درمیان میں ہوئی تھی، لیکن سب کے سامنے مت بتائیے گا، تنہائی میں بتائیے گا۔ پتہ نہیں بات کو پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں۔ اب جناب سلمان نے کہا، جناب ختمی مرتبہ نے کہا سلمان تنہائی میں باتوں کو سننا، سب کے اندر وہ تحمل نہیں ہے۔ جناب سلمان کہتے ہیں کہ ختمی مرتبت بولتے جاتے تھے، میں سنتا جاتا تھا، باتیں حفظ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ توجہ سارے مجمع کی توجہ ہو۔ کہ پیغمبر بولتے جاتے تھے، جب سنتا تھا حفظ ہو رہی تھی باتیں۔ کہ 1000 باتیں تھی، جب پیغمبر نے ختم کی میں اٹھا گھر آیا اور آنے کے بعد 1000 باتوں کو تقسیم کیا، ان میں 500 فضائل علی تھے، 500 فضائل فاطمہ۔
غور فرمائیں. غور فرماتے جانے گا. عزیزان گرامی، جناب ختنی مرتبت اب جب فرمائیں گے نا کہ سلمان و منا اہل البیت، کہ سلمان کو ہم اہل بیت سے نسبت ہے، عزیزان گرامی اب سمجھ میں آئے گا، کیونکہ جناب سلمان نے وہ کچھ دیکھ لیا ہے جو کسی اور نے نہیں دیکھا، وہ کچھ سن لیا ہے، وہ کچھ سمجھ لیا جو کوئی اور نہیں جانتا. عزیزان گرامی ایک جملے کو پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ جناب امیر علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، اور کچھ لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے سوال کیا، کہا کہ بتاؤ یہ سامنے کون ہے؟ تو آپ نے اشارہ کیا، کہا وہ تو وہ ہے اور وہ ہے، اور وہ جو بیٹھے ان کو میں نہیں جانتا. اب ایک ان کے ساتھ کھڑا تھا، اس نے فوراً سنا اور جناب ختنی مرتبت کو جا کے شکوہ کیا، کہا یا رسول اللہ، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، سلمان نے علی بن ابی طالب کی طرف اشارہ کر کے کہا انہیں میں نہیں جانتا. پیغمبر علیہ السلام مسکرانے لگے، کہا سلمان کو بلاؤ. آئے جناب سلمان، کہا سلمان اسے سمجھا دے. یہ نہیں کہا مجھے سمجھا دے، اگر یہ کہتے مجھے سمجھا دے تو جھوٹ ہوتا. پیغمبر علیہ السلام صادق نبی ہیں، عصمت کبریٰ کے درجے پہ فائز ہیں، تو یہ نہیں فرمایا مجھے سمجھا دے. کہا سلمان اسے سمجھا دے. کیوں کہا کہ علی کو نہیں جانتا؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے آپ کے اور علی کے، آپ کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی کے، اور علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور آپ کے. نہ میں اللہ ہوں نہ میں آپ. کہ بس میں نے یہی کہا کہ میں علی کو نہیں سمجھتا. عزیزان گرامی اب مجھے کہہ لینے دیجئے، ہم جتنا سمجھے ہیں ہم یہ سمجھے ہیں کہ ہم نہیں سمجھے. اگر بات پہنچا پایا ہوں. عزیزان گرامی محمد و آل محمد کا دین ہے اسلام. اللہ، یہ دین، یہ جو سیرت ہے یہ جناب ختمی مرتبت سے سمجھیے. دین کو سمجھنا ہے تو ختمی مرتبت سے سمجھے، اہل بیت محمد و آل محمد، یعنی ان سے سمجھے دین کو. عزیزان گرامی دوسروں سے دین سمجھنا چاہیں گے نہ جانے کیا سمجھا دیں گے. اہل بیت سے سمجھیں دین محمدی کیا ہے، سیرت نبی کیا ہے، ان کے کردار سے. جب چھٹے امام سے پوچھا، کہا مولا لوگ سوال کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کا چہرہ کیسا تھا، جسم کیسا تھا، تو آپ نے چہرے کے متعلق ایک مرتبہ بیان کرنا شروع کیا، ہر چیز کو ایسے کہ آنکھیں ایسی تھی، بھویں ایسی تھی، ناک ایسی تھی، دندان مبارک ایسے تھے، ماتھا ایسا، رخسار ایسے، داڑھی، ہر چیز کو تفصیل سے بیان کیا. کہا مولا آپ ایسے بتا رہے ہیں جیسے اپنے چہرے سے متعلق بتا رہے ہو. مولا نے کہا وہ سچے نبی، صادق نبی تھے، میں صادق امام ہوں. کہ پیغمبر کو سمجھنا ہے تو آل محمد سے سمجھنا. کہ جہاں سے گزرتے تھے ختمی مرتبت کا ہر راستے کی رکاوٹ کو ہٹاتے چلے جاتے تھے، کانٹے ہوں پتھر ہوں ہر چیز کو ہٹاتے تھے. میں نے پہلے بھی جملہ عرض کیا تھا نا، کہا کہ پیغمبر اسلام نے کہ اپنے لیے نہیں کرتا، دوسروں کے لیے کہ جو دوسرے اس راہ پہ چلیں گے. عزیزان گرامی پیغمبر نے کہا صراط مستقیم ہے دین، صراط مستقیم ہے دین، سیدھے راستے کا نام ہے. سیدھے راستے کا، سیدھے راستے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے جسے کوئی شارٹ کٹ نہیں جاتا. سیدھا راستہ ہے، جب بھی آپ اتریں گے تو پھر انحراف ہے. سیدھے راستے پہ کبھی بھی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، سیدھے ہی چلنا ہوتا ہے. اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ سیدھا راستہ ہے، اب کسی نمائندے کی ضرورت نہیں، پھر بھی میں نے امام کو سامنے چلا دیا، ان کی پیروی کرتے رہنا. اور قرآن ہاتھ میں دے دیا ہے. قرآن اراعۃ الطریق ہے، امام ایصال الی المطلوب ہے. قرآن راستہ دکھاتا ہے، امام راستے پہ چلاتا. یہ قرآن صامت ہے، وہ قرآن ناطق ہے. اسی راستے پہ چلتے رہنا. عزیزان گرامی ہم قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. پیغمبر نے دونوں کو سامنے دیا. یہ سیرت النبی ہے. اب آئیں ذرا دیکھیں صراط المستقیم. لوگ کہتے ہیں صراط المستقیم ہے، صراط المستقیم، صراط میں 4 ہیں، المستقیم میں 8 ہیں. اگر صراط المستقیم کو جوڑیں گے تو 12 بنتے ہیں. کچھ کہتے ہیں نہیں الصراط المستقیم ہے تو پھر 14 بنتے ہیں. تو پھر صراط مستقیم 12 اور 14 کے راستے کا نام ہے. عزیزان گرامی اللہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. ہمیشہ نماز میں پڑھو کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ سیدھے راستے پہ قائم رکھ. صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم کن کا راستہ ہے؟ انعمت والوں کا راستہ ہے. انعمت، الف نون عین میم تے 5 حرف بنتے ہیں.
آئیے عزیزان گرامی ذرا تحلیل کر دیتا ہوں. انعمتا کا الف امامت کے لیے ہے، نون نبوت کے لیے ہے، عین عدل کے لیے ہے، میم معاد کے لیے ہے، تے توحید کے لیے ہے. تو اگر اہل محمد اگر اہل بیت کے بتائے ہوئے اصول دین پہ عمل کرنا ہے تو پھر انعمتا کے راستے پہ رہیے. عزیزان گرامی کوئی یہ نہ کہے کہ اب تک ہم نے سنا تھا توحید پہلے ہے امامت آخر میں. کہ نہیں، اگر توحید کو بھی سمجھنا ہے تو امام وقت سے سمجھیں، وہ بتائیں گے توحید کیا. دوسروں سے پوچھیں گے نہ جانے توحید سمجھانے بیٹھے کیا سمجھا دیں. عزیزان گرامی ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے توحید سمجھائی. خطبے دیکھیں نہج البلاغہ سے شروع ہوتے ہیں، کتاب و توحید کو جس کتاب کو اٹھائیں گے ائمہ نے بتایا توحید. اہل بیت علیہ السلام نے توحید سمجھائی. دنیا توحید کو کیا سمجھے گی؟ جو اہل بیت علیہ السلام نے توحید کا تعارف کروایا. خدا کی معرفی ہی اہل بیت نے. عزیزان گرامی ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں. کل میں نے کتاب و توحید کا ذکر کیا تھا. ایک عیسائی، ایک انگریز کرس مورٹیمر کے نام سے مسلمان ہوا، اہل بیت کا ماننے والا بنا. جب شیعہ ہو گیا تو وہ عربی سیکھنے کے لیے شام گیا. کسی نے کتاب و توحید دی تو کہا کہ میں جب بھی مجالس میں آتا تھا تو ایک بات سنتا تھا کہ شیعہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو پیش کر رہے ہیں. کہا جب مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی تو پوچھتا تھا کیا ہو رہا ہے، اردو میں ہے مجلس، فارسی میں یا عربی میں؟ تو کہا فضائل اہل بیت. کہا میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ فضائل اہل بیت بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں. کہا یہاں تک کہ میں نے امام کی ائمہ علیہ السلام کی کتاب التوحید پڑھی جو ائمہ نے خطبے دیے ہیں توحید پہ اور احادیث بیان کی. کہا اس کے بعد میں نے سوچنا یہ شروع کیا کہ شیعہ اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہی نہیں ہیں. جتنا ہونا چاہیے اتنا بھی نہیں کرتے، یعنی جتنا ان کا ذکر ہونا چاہیے. عزیزان گرامی وہ کہتا ہے کہ میں شیعہ نہیں تھا، پیدائشی شیعہ نہیں، شیعہ ہوا ہوں. جب پہلے آیا تو یہ سمجھتا تھا کہ فضائل زیادہ ہوتے ہیں، اور جب اسے ائمہ کی معرفت ہو گئی تو کہنے لگا اب مجھے لگتا ہے کہ نہیں فضائل کم ہوتے ہیں. کہ مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ جتنا ہونا چاہیے. عزیزان گرامی اہل بیت علیہ السلام ہی نے تو دین سمجھایا. کہ دین ہی اہل بیت نے سمجھایا. عزیزان گرامی وہ کہتا ہے کہ میں آج بھی اگر کسی کو پی ایچ ڈی کرنے کے لیے کہا جائے کہ 5 سال دیتے ہیں ایک ایسا خطبہ لکھ دے جو ائمہ اہل بیت نے توحید سے متعلق کہا ہے، تو 5 سال کی پی ایچ ڈی میں کوئی ایسا خطبہ لکھ نہیں سکتا. ائمہ نے فی البدی آن دا اسپاٹ کا اسی وقت فی لحظہ اسی وقت جب کسی نے کہا کہ توحید سمجھائیں، ائمہ نے ایسے ایسے خطبے کہیں کوئی سوچ کے نہیں لکھ سکتا. ایسے ایسے خطبے کہیں، پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں پہنچا. کہ فی البدی ایسے خطبے کہیں خدا سے متعلق کہ کوئی سوچ کے نہیں لکھ سکتا. عزیزان گرامی توحید سمجھائی ہی اہل بیت نے. میں ایک جملے کو پیش کرنا تھا اگر سننا پسند کریں گے. عزیزان گرامی ایک ہمارے ہاں سب سے بڑا برطانیہ کا اخبار مانا جاتا ہے دی گارڈین کے نام سے. اب سے تقریباً 20 سال پہلے ایک آدمی نے آرٹیکل لکھا ہے، ایک انگریز نے، کافر نے، ایک عیسائی نے، ظاہراً عیسائی ہے یا ایتھیسٹ ہے، ملحد ہے. اس نے کہا گزشتہ دنوں میں کسی آدمی نے مجھے کتاب دی سامس آف اسلام، صحیفہ سجادیہ کا انگریزی ترجمہ. اور خصوصاً نوجوانوں کے لیے پیش کر رہا ہوں، بزرگ سیکھے سکھلائے بیٹھے بزرگ سب جانتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے جب اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا، صحیفہ سجادیہ کا انگریزی ترجمہ، امام کے عربی کے الفاظ نہیں پڑھ رہا، ترجمے کو پڑھ رہا. کہ میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے تعجب ہوا کہ مسلمانوں میں کوئی ایسی ہستی گزری ہے جس نے توحید کو ویسا سمجھایا جیسا آج تک دنیا میں کوئی سمجھ ہی نہیں سکا کہ توحید کیا. کہا انہوں نے سمجھایا. پھر کہتا ہے کہ مجھے تعجب اور زیادہ ہوا جب یہ پتا چلا کہ یہ انہوں نے سکون سے بیٹھ کے دعائیں نہیں لکھی، یہ دعائیں انہوں نے اپنے قید کے دوران زنجیروں میں قید خانے میں کہیں. مجھے تعجب ہوا کہ کوئی مسلمانوں میں ایسی ہستی جو 1400 سال پہلے اس طرح سے دعائیں مانگے جیسے امام سجاد نے دعائیں مانگی. اور میرا تعجب اور زیادہ بڑھ گیا جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہ ایک بہت ہی کوتاہ مدت میں بہت مختصر سے وقت کے اندر انہوں نے دعائیں مانگی ہیں. عزیزان گرامی ذرا غور کیجئے گا جملے کو پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی امام سجاد کے لوگ خطبوں پہ پابندی لگا سکتے تھے، خطبوں پہ پابندی لگا سکتے تھے. آپ خطبہ نہیں دے سکتے، آپ قیدی ہیں ہمارے، یہی کرتے تھے نا وہ لوگ. کوفی شامی کہتے تھے آپ قیدی ہیں، خطبہ نہیں دے سکتے. امام نے کہا ٹھیک ہے خطبوں سے روک سکتے ہو، دعاؤں سے تو نہیں روک سکتے. اب امام نے ایسی ایسی دعائیں مانگی کہ قیامت تک ہر دعا کے اندر ہدایت کے سرچشمے موجود ہیں.
اللہ اکبر. عزیزان گرامی پتہ نہیں میں بات کو پہنچا پایا ہوں یا نہیں. لوگوں نے خطبوں سے روکا لیکن امام نے کہا ٹھیک ہے خطبوں سے روک لو. اب امام کیا کرتے تھے؟ ہاتھوں کو بلند کرتے دعا مانگنے لگتے. اب امام دعا مانگ رہے ہیں, دنیا دعا کو سن رہی ہے. جو دعا سنتا تھا وہ کہتا تھا یہ دعا ہے. آج معلوم ہوا دعا کیسے مانگی جاتی ہے. آج معلوم ہوا کہ دعا کے اندر کیا خزانے موجود ہیں. عزیزان گرامی ایک نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور آگے بڑھ جاؤں گا. کل میں نے زیادہ وقت لے لیا تھا, آج میں کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر تمام کروں. عزیزان گرامی امام سجاد کی دعائیں, میں صرف ایک دعا کا جملہ پیش کروں گا چوتھے امام کا اور ایک دعا کا جملہ ساتویں امام کا. چوتھے امام دعا مانگ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو سمندروں کی گہرائیوں کے اندر ان مچھلیوں کو کہ جو سطح سمندر پہ نہیں آ سکتی وہیں ہوا پہنچا دیتا ہے, کیونکہ وہ اوپر آنے میں ہلاک ہو جاتی ہیں. عزیزان گرامی اب سے 30-40 برس پہلے امریکہ کے سائنسدانوں نے تحقیق کی کہ سمندر کے اندر بعض اتنے گہرے گہرے پہاڑ ہیں, اتنے بڑے پہاڑ ہیں جتنے زمین کے اوپر نہیں ہیں, اور سمندر بعض جگہوں پہ بہت زیادہ گہرا ہے, اور ان سمندروں کی گہرائیوں کے اندر مچھلیاں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ویوز جو ہیں, جو لہریں ہیں, اتنی تیز ہیں کہ اگر وہ مچھلیاں اوپر آنا چاہیں تو وہ ایک تو راستے میں مر جائیں گی آنے میں کیونکہ فاصلہ بہت زیادہ ہے, اور دوسرے سمندر کی لہریں انہیں مار دیں گی کیونکہ وہ چھوٹی مچھلیاں. تو انہوں نے کہا یہ مچھلیاں زندہ کیسے ہیں اور ہیں کہاں سے؟ وہ سمندر کی گہرائیوں میں گئے, تہوں میں گئے, تو اس کے بعد تحقیق کی. انہوں نے کہا کہ بعض اوقات ان کی اپنی کھال سے آکسیجن نکلتی ہے, وہ اس کو لے لیتی ہیں. سمندر کی گہرائیوں میں ایسے پودے ہیں جو آکسیجن دیتے ہیں, وہ وہاں سے لے لیتی ہیں. بعض اوقات سمندر کی گہرائی کے اندر خود زمین آکسیجن دیتی رہتی ہے اور وہ وہاں سے لیتی رہتی ہیں. عزیزان گرامی اب یہ تحقیقات کے بعد 20ویں صدی کے اندر جب سائنس نے ترقی کی, سمندروں کی گہرائیوں تک پہنچے, تو انہوں نے تحقیق کرنے کے بعد یہ اندازہ لگایا اب سے 30-40 برس پہلے 20ویں صدی میں کہ سمندروں کی گہرائیوں میں مخلوقات ہیں اور ان کو وہیں آکسیجن مل جاتی ہے. چوتھے امام علیہ السلام نے 1300 سال پہلے اپنی دعا میں بتایا کہ وہ جو سمندروں کی گہرائیوں میں مخلوقات ہیں اللہ انہیں وہاں آکسیجن پہنچاتا, وہاں پہ ہوا پہنچاتے. جانے گرامی ہم ایسے توجہ ہے عزیزان گرامی, میں نے صرف کہا تھا 2 دعاؤں کو پیش کروں گا. اب آئیں آخری دعا کو پیش کرتا ہوں, پھر چند جملے مصائب کے. آخری ایام مصائب کے عزیزان گرامی, سفر کا مہینہ بھی تمام ہو گیا. آج 29 سفر ختم ہو گئی, ظاہراً آج شب 30 ہے. عزیزان گرامی چوتھے امام کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں میں پھر سوال کروں, اگر کوئی آدمی پریشان ہو, مشکلات میں ہو, مصائب میں ہو, تو بعض کا زبان پہ شکوہ تو آ ہی جاتا ہے. انسان کہتا ہے پروردگارہ مجھے ہی تو نے کیوں پریشان کیا, معاذ اللہ استغفر اللہ. پروردگارہ مجھے ہی کیوں, میرے ہی گھر میں چوری کیوں ہونی تھی, میرا ہی بچہ کیوں بیمار ہوا, میں ہی کیوں پریشان ہوں. یہ شکوہ جائز نہیں ہے لیکن انسان کے زبان پہ آ جاتا ہے. اور عزیزان گرامی اگر کوئی ایسا ہو جو جانتا ہو یہ کائنات میرے لیے خلق ہوئی ہے. دیکھیں 14 معصومین کون ہیں؟ جن کے لیے اللہ نے سب کچھ خلق کیا ہے. تو 7ویں امام جانتے تھے, انہیں معلوم تھا کہ وہ وہی ہیں جن کے لیے کائنات خلق ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ایک لفظ شکوے کا نہیں ہے. پتہ نہیں میں بات کو پہنچا پایا یا نہیں. زندان میں ہے, کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیں کوئی بھی آدمی نا زندان میں ہو, زندان بھی ایسا زندان جیسا 7ویں امام کا تھا کہ جہاں پہ بعض روایت میں یہاں تک ہے کہ امام نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو پاتے تھے, چھت اتنی نیچے تھی کہ امام قیام نہیں کر سکتے تھے. لیکن کیا کہتے ہیں؟ دعا سنیے گا امام کی. امام کہتے ہیں پروردگارہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں, میں نے تجھ سے تنہائی مانگی تھی, تو نے ایسی تنہائی دی ہے کہ نہ سوائے تیرے کوئی اور ہے نہ سوائے میرے کوئی اور. اللہ اکبر. دیکھیں کتنی بڑی دعا ہے مولا کی. وہاں شکوہ نہیں کرتے, شکر ادا کرتے ہیں. کہتے ہیں پروردگارہ کیسے تیرا شکر ادا کروں, میں نے تنہائی مانگی تھی تجھ سے, میں چاہتا تھا بس میں اور تو کلام کریں, تو نے واقعاً ایسی تنہائی دے دی ہے کہ نہ سوائے تیرے کوئی اور ہے نہ سوائے میرے. اللہ اکبر. امام کی عظمتوں پہ ہماری لاکھوں روح قربان. محمد. آخری جملوں کی طرف عزیزان گرامی آئیں, بے مصائب کی طرف آ رہا ہوں. اب آئیں ذرا چوتھے امام علیہ السلام کو دیکھیں. کیا امام
امام چہاروں کس طرح سے دعائیں مانگ رہے ہیں، کس طرح سے انداز دیکھیں ائمہ علیہ السلام کا، زبان پہ شکوہ نہیں۔ عزیزان گرامی، آج پوری دنیا کے اندر، میں کسی ملک کا نام نہیں لے رہا ہوں، کتنی حکومتیں گر رہی ہیں، کتنی حکومتیں آ رہی ہیں، ہر نیا آنے والا حکمران کہتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ پچھلے والے جو ہیں حالات خراب ہیں، خزانے خالی ہیں، ملک میں خانہ جنگی ہے، قتل و غارت ہو رہا ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، اور اگر کوئی عصر عاشور میں منصب امامت سنبھال رہا ہو، اگر میں بات پہنچا پایا، عصر عاشور میں جہاں ملک میں خانہ جنگی، امام وقت کو ذبح کر دیا گیا ہے، جہاں سید الشہداء کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا ہے، اور لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ گھوڑے کون دوڑائے گا، امام کے خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ سب سے بڑا غم کیا تھا امام سجاد کو؟ جب پوچھا مولا کیا بات ہے، کون سی بات آپ کو رلاتی ہے، کربلا کتنا یاد کیوں کرتے ہیں؟ کہا میں کبھی نہیں بھلا سکتا کہ سبط پیغمبر کا لاشا۔ کہا مولا اور کیا رلاتی ہے بات آپ کو؟ امام نے کہا ایک بات مجھے بہت رلاتی ہے کہ جب اپنے بابا کے وصال شہادت کے بعد جو پہلی میں نے امامت کے بعد جو پہلا میں نے حکم دیا نا، حکم امامت، وہ علی و بطول کی بیٹیوں کو خیمے خالی کرنے کا حکم دیا۔ جب میری پھپھی نے پوچھا، دیکھیں اب جناب زینب رشتے میں بڑی ہیں، محافظ امامت ہیں، امام کی حفاظت کر رہی ہیں، لیکن حفاظت کے دوران جانتی ہیں کہ امام وقت سے ہر بات کو پوچھنا واجب ہے، فوراً آتی ہیں۔ کہا کہ اے سید سجاد، آپ امام وقت ہیں، خیموں کو آگ لگ چکی ہے، خیمے جل چکے ہیں، ہماری چادریں لوٹی جا چکی ہیں، ہمیں بتائیے کہ ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا بغیر چادروں کے باہر نکل جائیں۔ اب امام تڑپنے لگے، رونے لگے۔ کہا پھپھی اماں، جان کا بچانا واجب ہے، سب بیویوں کو کہہ دیجئے کہ خیموں سے باہر نکل جائیں۔ مولا فرماتے ہیں میں ساری زندگی یہ حکم نہیں بھول سکوں گا۔ میں بھی آج امام سجاد علیہ السلام کی کربلا سے واپسی کے مصائب کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی آنکھ ایسی نہ ہو، آخری ایام میں سنیں گے چند جملے مصائب کے اگر پیش کر سکوں۔ عزیزان گرامی، امام سجاد علیہ السلام جب آئے نا واپس، تو منہال امام کے ایک شاگرد چاہنے والے عاشق ہیں، صحابی ہیں امام کے، آ کے سوال کیا، امام کے گھر پہ آئے، کہا کہ مولا گھر پہ ہیں؟ تو کسی خادم نے کہا کہ نہیں، وہ اپنے باغ میں گئے ہوئے ہیں سیر کے لیے۔ بہت خوش ہوا، کہتا ہے پورے رستے میں خوش ہوتا رہا کہ مولا نے کربلا کے بعد تفریح ہی چھوڑ دی، ہمیشہ بیٹھے روتے رہتے ہیں، چلے اچھا کیا مولا تفریح کے لیے باغ میں چلے گئے، ذرا کچھ دیر مولا رونا بند کر دیں گے۔ منہال کہتا ہے جیسے میں باغ میں پہنچا، کیا دیکھتا ہوں کہ امام باغ میں ابا بچھائے بیٹھے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ کہا مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے فوراً سوال کیا، کہا فرزند رسول، مولا باغ میں تفریح کے لیے آئے تھے، یہاں پہ بھی بیٹھ کے رو رہے ہیں آپ؟ مولا کچھ دیر یہاں پہ نہ روتے؟ کہا منہال، جب میں بہتا ہوا پانی دیکھتا ہوں نا، مجھے کربلا یاد آ جاتی ہے۔ بہت روئے۔ کہا مولا کب تک گریہ کیجئے گا؟ کہا منہال، تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ منہال، یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا یوسف تھا، آنکھوں سے دور ہو گیا تھا، علم نبوت سے جانتے تھے بیٹا زندہ، پھر بھی رو رو کے آنکھیں گنوا دی تھی۔ منہال، میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے، جن کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں تھی۔ منہال، کوئی علی اکبر تھا، کوئی قاسم تھا، کوئی عباس ابن علی جیسا، کوئی اونو محمد عبداللہ کا منہال، جعفر کا منہال، تو نے انصاف نہیں کیا، میرے ایک دن میں 18۔ کہا مولا لیکن شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ منہال، مولا نے کہا منہال تو صحیح کہتا ہے، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن منہال ماؤں بہنوں کے ساتھ، پھپھیوں کے ساتھ شرابی کے دربار میں جانا، کوفہ و شام کے بازار میں جانا، منہال یہ ہماری میراث نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، بس بھی سنیں گے جملے۔ بہت دیر تک منہال بیٹھ کے روتے رہے، مولا کب تک گریہ کیجئے گا؟ روایت کے الفاظ ہیں، امام کے سامنے وضو کے لیے پانی لے کے آئے، امام نے اتنا گریا، پانی کو دیکھا اور رونے لگے، کہا قتل ابن رسول اللہ عطشانا،
نواسہ رسول کو پیاسا ذبح کر دیا گیا. یہاں تک کہ خود ہی آواز دی خادم سے, کہا پانی اٹھا, دوبارہ پانی بدل دے. کہا کیوں مولا؟ کہا یہ مضاف ہو گیا, میرے آنسو اس میں اتنے بھر گئے ہیں, اتنے آنسو چلے گئے کہ اب اس سے وضو نہیں ہو سکتا, اب یہ پانی نہیں رہا, یہ آنسو بن چکا. اتنے مولا اتنا گریا کرتے تھے. جب آیت اللہ محسن الحکیم سے سوال کیا نا, یہیں پہ آپ کے صادق علی شاہ صاحب کے پاس, میں مولانا صادق علی شاہ صاحب کے پاس گیا تھا. کہا آغا, مولانا سے پوچھا میں نے کہ آغا محسن الحکیم کا کوئی خاطرہ ہے؟ کہا ہاں, پاکستان سے ایک پروفیسر آئے تھے, آ کے سوال کیا آیت اللہ محسن الحکیم سے. کہا کہ آغا یہ جو کہتے ہیں کہ امام سجاد خون کے آنسو روتے تھے, کہا کیسے خون کے آنسو روتے تھے؟ مولانا صادق علی شاہ صاحب کہتے تھے کہ آغا نے ایک مرتبہ اپنا رومال نکالا, سفید رنگ کا رومال تھا, بہت گہری سوچ میں چلے گئے. اس کے بعد اپنے رومال کو آنسو آنکھوں پہ رکھا, بہت دیر تک روتے رہے. پھر آنسو سے ایک مرتبہ رومال کو ہٹایا, جب ہٹایا تو اس میں خون بھرا ہوا تھا. کہ میں نے صرف سوچنا شروع کیا امام سجاد پہ کیا گزری ہوگی جب وہ یزید کے سامنے یہ سن رہے ہوں گے کوئی ان کی پھپھیوں کا نام لے رہا. کہ میں نے سوچا, میری آنکھوں سے خون آنے لگا. کہ وہ غیرت کا پیکر امام, کہ آپ سوچو امام پہ کیا گزری ہوگی. کہ اس لیے وہ خون کے آنسو روتے تھے. عزیزان گرامی, آئیں بھئی جملے پیش کروں گا. جب آئے نا امام آزاد ہو کے, امام پہنچے, کہاں پہنچے؟ مدینہ واپس پہنچ گئے. آواز دی, کہا اے, کیونکہ مولا جانتے تھے مدینے والے برداشت نہیں کر سکیں گے. کہا بشیر, تمہارے بابا اشعار کہتے تھے, وہ شعر کہہ لیتا ہے؟ کہا مولا. کہا جا کے مدینے والوں کو خبر دے دے حسین ابن علی کا قافلہ لٹ کے واپس آ گیا. مدینے والے ہمیں برداشت کر سکے. کسی مومن نے درخواست کی تھی, جناب صغرا سے متعلق 2 جملے پیش کروں گا. کہا جا کے ذرا مدینے والوں کو خبر دے دے کہ ہم لوگ واپس آ گئے ہیں. عزیزان گرامی, روایت کے الفاظ ہیں, بشیر ابن جذلم آیا اور اس نے کیا کہا؟ الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. یہ نہیں کہا مدینے والوں, کہا یثرب والو. علماء نے بحث کی ہے یہ کیوں کہا الا یا اہل یثرب, اے یثرب والو. اہل یثرب کہا, اہل مدینہ نہیں کہا. کیوں؟ کہا کہ رسول خدا کی وجہ سے اس شہر کو مدینہ کہا گیا تھا. اب مسلمانوں ہی نے رسول کے نواسے کو ذبح کر دیا ہے. اس مدینے کا نام پلٹا کے دوبارہ یثرب کر دو, یہ مدینہ نہیں رہا, اب یہ رہنے لائق نہیں رہا, یہ یثرب ہو گیا ہے. اب ایک مرتبہ اعلان کیا, کہا یثرب والو رسول کا نواسہ مارا گیا. جب ایک مرتبہ اعلان کیا نا تو راوی کہتا ہے کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب فاطمہ, جناب ام البنین نے, جن کا نام فاطمہ ہے لیکن ام البنین بی بی نے خود سے کہا کہ مجھے فاطمہ نہ کہنا. کس سے کہا؟ خود مولا سے کہا کہ مولا مجھے فاطمہ نہ کہا کیجئے. کہا کیوں ام البنین؟ کہ جب بھی آپ کہتے ہیں نا فاطمہ تو جناب سیدہ کے سارے بچے سر اٹھا کے دیکھتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ انہیں اپنی ماں یاد آ جاتی ہے. مولا مجھے فاطمہ نہ کہا کریں. کہا ٹھیک ہے, پھر آج سے آپ کا لقب ام البنین ہے. مولا نے لقب دیا تھا ام البنین. تو جناب ام البنین نے جملہ سنا کہ امام حسین کربلا میں مارے گئے, تو بی بی کا ایک پوتا بی بی کے پاس موجود تھا, جناب عباس کا بیٹا موجود تھا, 7 برس کا بچہ تھا. فوراً آوازی, کہا فضل ذرا مجھے مسجد نبوی لے چل. بی بی نے ہاتھ میں عصا لیا, برقع سر پہ لیا, ایک ہاتھ اپنے پوتے کے بازو پہ رکھا. کہا مجھے فوراً مسجد نبوی لے چل. آئیں بی بی. کہا کہ بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ بشیر نے کہا بی بی آپ کو نہیں معلوم؟ نواسہ رسول حسین, علی کا لال حسین, زہرا کے دل کا چین حسین. بی بی نے کہا بشیر میں کیسے مان لوں, عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا؟ کہا نہیں بی بی آپ نے غلط سنا ہے, پہلے عباس مارے گئے بعد میں حسین مارے گئے. اب بی بی سے برداشت نہ ہوا. کہا بشیر تو عباس کو شاید نہ جانتا ہوں, میں عباس کی ماں ہوں, میں عباس کو جانتی تھی, ہو ہی نہیں سکتا کہ عباس جنگ نہ کر سکا ہو. کہا بی بی عباس نے جنگ نہیں کی, عباس کے جب سر میں گرز لگا نا تو عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے, گھوڑے کی زین سے زمین پہ گر گئے. کہا بشیر میں نہیں مان سکتی کہ علی کا شیر بیٹا عباس گرز کا وار نہ روک سکا. کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس کے بازو نہیں تھے. بی بی نے یہ جملہ سنا, ہاتھ سے عصا گر گیا, بی بی زمین پہ گری, سینے کو ماتم کرنے لگی کہ ہائے میرا عباس,
بی بی نے کربلا کا رخ کیا، بڑی بلند آواز سے رونے لگی۔ بشیر نے کہا بی بی کیا بات ہے، اتنی بلند آواز سے کیوں رو رہی ہے؟ کہ بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا، تو کہتا میرا شیر بیٹا عباس گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گرا، اس کے بازو نہیں تھے۔ بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، تو کہتا میرے بیٹے کے بازو نہیں تھے۔ جب وہ گھوڑے سے گرا مجھے یہ بتا اس کا چہرہ پہلے لگا تھا یا اس کا سینہ لگا تھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم، میں نے تمام کر دیا۔ بس بھئی آخری 2 جملے پیش کر رہا ہوں۔ جناب محمد حنفیہ نے صرف یہ جملہ سنا، کسی نے جا کے کہا اے محمد حنفیہ آپ کے بھائی حسین کا قافلہ واپس آ گیا۔ یہ نہیں بتایا کہ امام حسین شہید ہو گئے، صرف یہ بتایا امام حسین کا قافلہ واپس آ گیا۔ جناب محمد حنفیہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، کہا میں بھائی کا خود استقبال کروں گا۔ جب ایک مرتبہ گھوڑے کو ایڑ لگائی نا، دیکھا سامنے امام سجاد ہے، ہاتھ میں جناب عباس کا علم ہے، اور دوسرے ہاتھ میں جناب سید سجاد کے آثار ہیں، تابوت اور یہ تبرکات ہیں۔ بہت روئے جناب محمد حنفیہ، ایک مرتبہ سوال کیا، کہا این اخی الحسین، میرا بھیا حسین کہاں؟ امام سجاد نے کہا قد ذبح بکربلا، انہیں کربلا میں ذبح کر دیا گیا۔ کہا علی اکبر کہاں ہے؟ کہا وہ بھی مارے گئے۔ کہا اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ کہا چچا وہ بھی مارے گئے، کب تک پوچھیں گے، کس کس کا پوچھیں گے؟ چچا کوئی باقی نہیں رہا۔ کہا میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا، بس ایک سوال کا جواب دے دیں۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا میرے بھائی کے ساتھ میری بہنیں گئی تھے، بس مجھے اتنا بتا دو علی و بطول کی بیٹیوں کا کیا ہوا؟ ایک مرتبہ امام سجاد نے آواز دی، کہا چچا انہیں شرابی کے دربار میں لے جایا گیا۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ وہ شرابی کے دربار میں گئی تھی۔ جناب محمد حنفیہ برداشت نہیں کر سکے، گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گر گئے۔ امام سجاد بڑی تیزی سے آگے بڑھے، چچا کے سر کو اٹھا کے زانوں پہ رکھا، کہا چچا گھر واپس چلیں، گھر جا کے روئیں گے۔ کہا آپ کون ہیں، مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں؟ کہا چچا نہیں پہچانا آپ نے؟ کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ کہا چچا میں سجاد۔ کہا سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ کہا چچا آپ نے صرف سنا کہ بیویاں شرابی کے دربار میں گئے، چچا میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ آپ نے سنا پشتے گھوڑے سے گر گئے، چچا میں دیکھ کے آیا ہوں، میری داڑھی سفید ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بس بھی ہاتھوں کو بلند کریں گے۔ میں پھر بھی جناب زہرہ کے مصائب کو نہیں پیش کر سکا، کل میں تفصیل سے جناب زہرہ کے مصائب پیش کروں گا، آخر سفر ہے، بی بی کے مصائب صرف چلتے چلتے نہیں پیش کر سکتا، تفصیل سے میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی آئیں بھی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ آج باب الحوائج کا ذکر ہوا ہے، آئیں ذرا مل کے سب باب الحوائج کا واسطہ دیں گے۔ کیسے بنے جناب عباس باب الحوائج؟ 2 جملے پیش کروں گا، سب ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ آج کسی کی دعا رد نہیں ہوگی۔ ویسے بھی جب استجابت دعا کا وقت ہوتا ہے کب؟ جب آنکھوں میں آنسو فرش عزا پہ بیٹھے ہوں۔ دیکھیں میں اور آپ دیکھ نہیں سکتے، میں ضمانت سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہاں پہ بے انتہا ملائکہ موجود ہیں، مجلس حسین میں ملائکہ آتے ہیں، آپ کے آنسوں کو جمع کرتے ہیں، اور آخر میں جب مجلس ختم ہوتی ہے نا تو اس وقت وہ وہاں پہ سارے تبرک جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ تبرک کیا ہے ان کا یہ آنسو، اس وقت استجابت دعا کا وقت ہوتا ہے، بے انتہا ملائکہ۔ آئیں بھئی آج کہیں گے پروردگارہ تیرے پاس باب الحوائج کا واسطہ لایا ہے۔ کیسے بنے باب الحوائج؟ جملے پیش کروں عزیزان گرامی۔ جب جناب عباس نے اجازت مانگی نا صبح عاشور، مولا نے کہا اے عباس آپ میرے فوج کے سپہ سالار ہیں، آپ کو اجازت نہیں دوں گا۔ دن گزرتا رہا، مولا بار بار آتے رہے، یہاں تک کہ جب جناب اون محمد کے لاشیں آئے نا تو جناب عباس نے کہا مولا اب تو گودوں کے پالے مرنے لگے ہیں، مولا مجھے اجازت دے دیں۔ کہا نہیں عباس اجازت نہیں دے سکتا، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ کہا مولا فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ بس بھئی جناب سکینہ سے جناب عباس نے کہا کہ بی بی اپنے بابا سے کہیں مجھے پانی لانے کی اجازت دے دے۔ جب جا رہے تھے نا جناب عباس
تو جناب سکینہ نے سب بچوں کو جمع کیا، کہا بچوں دیکھو وہ جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہے، علم میرے چچا کے ہاتھوں میں ہے، ابھی میرے چچا جائیں گے پانی لے کے آئیں گے، میں اپنے ہاتھوں سے سب بچوں کو پانی پلاؤں گے۔ بی بی نے سب بچوں کے ہاتھوں میں کوزے دے دیے، ہر بچے کے ہاتھوں میں کوزہ تھا، علم کو دیکھ رہے تھے۔ جب علم واپس آنے لگا نا تو ایک مرتبہ بی بی نے کہا دیکھو بچوں کو جو علم آ رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس آ رہا ہے، ابھی میرے چچا آئیں گے میں تمہیں پانی پلاؤں گی۔ اچانک علم لڑکھڑانے لگا، بس علم کا لڑکھڑانا تھا، بی بی نے جملہ کہا کہ بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو، میں دعا کروں گی تم آمین کہنا۔ ایک مرتبہ بی بی نے ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگارہ میرے چچا کی خیر ہو، پروردگارہ میرے امو کی خیر۔ وہاں پہ کسی ملون نے وار کیا، مولا عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا، پھر کسی نے چھپ کے پیچھے سے وار کیا، بایاں بازو قلم ہو گیا۔ مولا نے کیا کیا، اپنے دندان مبارک سے مشکیزے کو پکڑ لیا۔ میں اب سوال کروں آپ سے، جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو وہ دعا مانگنا چاہے کیسے دعا مانگے گا؟ جناب عباس نے نگاہوں کو بلند کیا، کہا پروردگارہ بس میری ایک دعا ہے، دعا قبول کر لے، پروردگارہ یہ پانی مشکیزہ خیمے تک پہنچ جائے۔ کسی ملون نے تیر چلایا، مشکیزے میں پیوست ہوا، سارا پانی بہہ گیا۔ آسمان سے ندا آئی، عباس ہم نے دعا قبول نہیں کی لیکن اس دعا کے بدلے میں آپ کو باب الحوائج بنا دیا، اب قیامت تک جو دعا مانگے گا باب الحوائج کے پاس جائے گا۔ اب جناب عباس نے طلب کے کہا پروردگارہ تیری مصلحت تو جانے، لیکن پروردگارہ میری آخری دعا ضرور قبول کر لے۔ کیا دعا ہے عباس کا؟ پروردگارہ اب جو پانی خیمے میں نہ جائے تو میرا لاشا بھی خیمے میں نہ جائے۔ جب آئے نا امام حسین علیہ السلام اور جناب عباس کے سر کو اٹھا کے زانوں پہ رکھا، کہا مولا میری صرف 2 وصیتیں ہیں۔ کہا مولا میری ماں نے مجھے بتایا تھا جب میں اس دنیا میں آیا نا میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے، مولا میری آنکھ کا خون صاف کر دیں، میں آخر میں دنیا سے جاتے میں سب سے آخر میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے اپنی ابا کا دامن اٹھایا، جناب عباس کی آنکھ پہ رکھا، جب خون صاف کر رہے تھے نا تو اس وقت جناب عباس نے کہا مولا میری ماں سے کہیے گا کہ میں نے ان کے فرمان کی نافرمانی نہیں کی تھی، میری ماں نے کہا تھا کبھی بھی حسن و حسین سے کوئی کام نہ کہنا، کہیے گا میں کام کبھی نہ کہتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے۔ مولا میرے ہاتھ نہیں تھے، میری ماں سے کہیے گا میرے ہاتھ نہیں تھے اس لیے میں نے کہا تھا میری آنکھ کا خون صاف کر دے، مولا اگر میرے ہاتھ ہوتے میں زحمت نہ دیتا۔ مولا نے جناب عباس نے مرتبہ زیارت کی، کہا مولا میری آخری وصیت یہ ہے، مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ کہا کیوں عباس؟ کہا مولا میں نے آپ کی بیٹی سے وعدہ کیا تھا میں پانی لے کے آؤں گا، مولا میں پانی نہ لا سکا، مولا میرے لاشے کو شرم آئے گی، سکینہ سے شرماؤں گا۔ بس بھی ایک ہی لاشا جو خیمے میں نہیں لے کے گئے، پروردگارہ عظمت جناب عباس کا واسطہ، باب الحوائج کی عظمتوں کا واسطہ، پروردگارہ کسی کی دعا رد نہ فرما، اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجئے گا بس بھئی۔ پروردگارہ 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ ہمیں اگلے برس پھر دوبارہ عزاداری کی توفیق عنایت فرما، پروردگارہ اگر یہ ہمارا آخری محرم ہے تو ہمیں جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما۔ بس بھی ایک واسطہ دوں گا، معذرت چاہتا ہوں، آپ تھک گئے ہوں گے رو رو کے، میں نے بہت زیادہ طولانی کر دی، میں نے وعدہ بھی کیا تھا مختصر پڑھوں گا لیکن میں کیا کروں جناب عباس کے مسائل مختصر نہیں کر پاتا، آخری واسطہ دے رہا ہوں۔ پروردگارہ دیکھیں آپ لوگ تھک گئے ہوں گے، مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے، آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر ٹوٹنے لگتی ہے، یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے، ہم اور آپ نہیں مسلسل رو پاتے۔ ابھی آخری واسطہ دوں گا، چھٹے امام فرماتے ہیں، چوتھے امام کی چھٹے امام کی روایت ہے کہ روزے چھٹے امام کے چوتھے امام کی روایت ہے، فرماتے ہیں روز قیامت میرے دادا علی مرتضیٰ میری دادی زہرا سے کہیں گے کہ زہرا رسول خدا پوچھ رہے ہیں امت کی شفاعت کے لیے کیا لے کے آئی ہیں آپ؟
جناب سیدہ کہیں گی، مولا سجاد فرماتے ہیں کہ میری دادی زہرا کہیں گی کہ اے ابوالحسن میرے بابا سے کہیں میں عباس کے 2 بازو لائی ہوں۔ پوری امت کی شفاعت کے لیے عباس کے 2 بازو کافی ہیں۔ پروردگارہ ان 2 بازوؤں کا واسطہ ہم سب کو زندگی میں امام حسین کی جناب عباس کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، نجف و کربلا کی، کاظمین کی، سمرہ کی، بلد کی، شام کے روضوں کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ نہ جانے لوگ تیری بارگاہ میں کیا کیا امیدیں لے کے آئیں، کسی کو نا امید نہ لوٹا۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو منور فرما۔ پروردگارہ وہ مؤمنین جو لاوارث ہیں جن کی قبروں پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ان سب کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو، ہمارے گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین۔ مومنین